بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کر بھیجا۔ اما بعد، مجھے تیرے بارے میں کچھ خبریں ملی ہیں۔ تیرے بارے میں جو کہا گیا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں سمجھتا ہوں تیری عافیت ان کاموں سے پرہیز میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر کسی نے خدا سے عہد و پیمانہ باندھا ہو تو وہ اپنے عہد و پیمانے کو وفا کرنے کا حقدار و سزاوار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تیرے بارے میں جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں وہ جھوٹ ہوں گی، بلکہ وہ جھوٹ ہونی چاہیے، کیونکہ تو اس قسم کی باتوں سے پرے ہے۔ خود کو نصیحت کر، اپنی جانب متوجہ رہ، اپنے عہد و پیمانے کو وفا کر، کیونکہ اگر تو میرا مقابلہ کرنے اٹھا تو میں بھی تیرا مقابلہ کروں گا، اگر مجھ سے مکر و حیلہ کیا تو میں بھی تیرے ساتھ مکر و حیلہ کروں گا۔ فی الوقت امت میں اختلاف پیدا کرنے اور انہیں فتنہ و آشوب سے دوچار کرنے سے خوف کھا۔ تو ان لوگوں کی بے وفائی کو خوب اچھے سے جانتا ہے، لہٰذا خود کو، اپنے دین کو اور امت محمدیہ کو مد نظر رکھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے وقوف و نادان افراد تجھے اپنا اعلیٰ کار بنا لیں۔ میں نے معاویہ کے اس خط کا منہ توڑ جواب دیا۔ اما بعد، تیرا خط ملا جس میں لکھا تھا میرے حوالے سے تجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں جو تیرے لیے خوش آئندہ نہیں، اور تیری رائے میں ان باتوں کا سزاوار بھی نہیں ہوں۔ تو جان لے کے اچھے اور نیک کام خدا کی ہدایت اور مدد و پشت پناہی کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ تو نے لکھا کہ تجھے میری خبریں ملی ہیں، جان لے کے اس طرح کی باتیں تجھ تک پہنچانے والے تیرے کچھ جاسوس اور فتنہ انگیز افراد ہیں۔ میری تجھ سے جنگ کرنے کی کوئی نیت نہیں اور تجھ سے جنگ کرنے کے در پہ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جو تجھ سے جنگ بندی کر کے جنگ ترک کر رکھی ہے تو خدا کی قسم میں پریشان ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں، پریشان اس بات پر کہ خدا مجھ سے راضی نہ ہو اور میرے عذر کو قبول نہ کرے کہ میں تجھ سے اور تیرے مولد اور ظالم گر اور شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کے لیے کیوں نہیں اٹھا۔ کیا تو وہی شخص نہیں جس نے حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، جبکہ وہ سارے ہی نمازی اور عبادت گزار تھے اور ظلم و بدعت کی مخالفت کرتے، نیز راہ خدا میں کسی ملامت کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ تو نے ان پر ظلم کیا اور اپنی تمام تر دشمنی نکالتے ہوئے انہیں تہ تیگ کر دیا، جبکہ تو نے انہیں مکمل امان دی تھی اور پکی قسمیں کھائی تھی کہ تو انہیں اپنے اور ان کے درمیان اس سے قبل پیش آنے والے واقعات اور ان کے لیے اپنے دل میں موجود کینہ اور بغض کی وجہ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو نے یہ سب مظالم اس وقت اٹھائے جب تو نے انہیں امان دے رکھی تھی۔ تو نے انہیں اتنا ٹھوس امان نامہ دیا تھا کہ اگر ایسا امان نامہ کسی پرندے کو دیا جائے تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر تیرے پاس چلا آئے۔ تو نے بدزیاتی دکھاتے ہوئے اسے شہید کر دیا، خدا کے عہد و پیمانے کی مخالفت کی اور اس عہد کو ناچیز سمجھا۔ کیا تو وہی شخص نہیں جو زیاد بن سمیہ کے ساتھ برادری میں تھا؟ وہ ایک شکفی شخص کا بیٹا ہے اور غیر شرعی طریقے سے دنیا میں آیا تھا، لیکن تو نے اسے اپنے باپ کا بیٹا پکارا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا متولد ہونے والا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ متولد ہوا، اور زناکار کو پتھر کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو نے رسول اللہ کی سنت کو ترک کیا اور جانتے بوجھتے ان کے حکم کی مخالفت کی۔ تو ہدایت الہی سے خارج ہو گیا ہے اور حواس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ پھر ایسے شخص کو بصرہ اور کوفے پر مسلط کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاتھ بنا جرم
وہ خطا کے کاٹے سر کاٹے اور ان کی آنکھیں باہر نکالی اور انہیں کھجور کے تنوں پر سولی لٹکا دیا گیا۔ تو اس امت سے نہیں ہے اور یہ امت بھی تجھ سے کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ کیا تو حضرمیوں کا قاتل نہیں ہے؟ یہ وہ گروہ تھا جس کے بارے میں زیاد بن سمیہ نے تجھے لکھ بھیجا تھا کہ یہ دین علی پر ہے۔ تو نے جواب میں اسے لکھا، جو کوئی بھی دین اور عقیدہ علی پر ہو اسے قتل کر دے۔ تیرا حکم پاتے ہی اس نے انہیں قتل کر دیا اور ان سب کے بدن ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کیا دین علی، دین محمد کے علاوہ کوئی اور دین ہے جس کے ساتھ تو نے اور تیرے باپ نے 16 سال جنگ کی اور اب اس کے مقام پر قابض ہو گیا ہے؟ تم لوگ وہی ہو جنہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی سوائے گرمی اور سردی کے سفر میں باہر تعامل کرنے کی مشقت کی۔ تو نے اپنے خط میں لکھا، اپنے دین اور امت محمدیہ کے بارے میں سوچ اور اس امت کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنے سے پرہیز کر، اور دھیان رکھ کے کہیں تیری وجہ سے وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ جان لے کہ میری نظر میں اس امت کے لیے تیرے خلیفہ ہونے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں، اور اپنے دین اور امت محمدیہ کے لیے تجھ سے جہاد کرنے سے بہتر کوئی دوسری راہ نہیں پاتا۔ اگر میں یہ کام انجام دیتا ہوں تو خود کو اپنے رب سے نزدیک پاتا ہوں، اور اگر انجام نہ دوں تو اس کوتاہی کے سبب خدا سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو نے یہ بھی لکھا ہے، اگر تو مجھ سے جنگ کرے گا تو میں بھی تیرا مقابلہ کروں گا، اگر تو میرے ساتھ مکر و حیلہ سے کام لے گا تو میں بھی مکر و حیلہ سے کام لوں گا۔ میرا جواب یہ ہے کہ تجھے جتنا مکر و حیلہ آتا ہے سب کو بروئے کار لا۔ امید ہے کہ تیرے مکر و فریب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن کسی اور کی نسبت خود تجھے ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ تو اپنی جہالت کے گھوڑے پر سوار اور اپنے عہد و پیمانے کو توڑنے کا شدت سے طلبگار ہے۔ مجھے میری جان کی قسم، تو نے اپنے کسی عہد کو وفا نہیں کیا۔ تو نے اپنے عہد و پیمانے کو توڑا اور جن افراد سے صلح کی تھی انہیں اپنی تمام تر قسمیں کھانے، عہد باندھنے اور اطمینان دلانے کے بعد شہید کر دیا، اور یوں وادی خیانت میں قدم رکھا بغیر اس کے کہ وہ کسی سے جنگ کریں۔ تو نے انہیں شہید کر دیا۔ تو نے انہیں اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ ہمارے فضائل نقل کرتے تھے اور ہمارے حق کا پاس رکھتے تھے۔ تو نے انہیں اس لیے قتل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں قتل کیے بغیر مر جائے، یا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تیرے قتل کرنے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اے معاویہ، تجھے قصاص کی بشارت دیتا ہوں، یقین رکھ کہ وہ تجھ سے ضرورت حساب لیں گے، اور جان لے کہ خدا کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا گناہ درج ہے۔ ہاں، خدا تیرے مظالم نہیں بھولے گا۔ تو ذرا سی بدگمانی پر لوگوں کو اسیر کر لیتا ہے، دوستان خدا پر تہمت لگاتا ہے اور انہیں قتل کر دیتا ہے، اولیاء الہی کو ان کے گھروں سے دربدر کر کے دریائے غربت میں جلا وطن کر دیتا ہے، اور لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ تیرے بے وقوف، شراب خور اور جانوروں سے کھیلنے والے بیٹے کی بیعت کرے۔ میں مطمئن ہوں کہ تو خسارہ دیکھ چکا ہے، تو اپنا دین ضائع کر چکا ہے۔ جو امانت تیرے ہاتھ میں تھی تو نے اس سے سوائے استفادہ کیا ہے۔ تو نے بے عقل اور نادان افراد کی چھوٹی اور بے ہودہ باتوں پر کان دھر کر صاحبان ایمان اور پرہیزگار مومنوں کے خلاف اقدام کیا ہے۔
والسلام۔